بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو میں ہر اعضاء کو کم از کم 1 مرتبہ اور میکسیمم 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو اپنے ہاتھ، منہ، بازو، چہرہ، کوہنی سمیت بازو، پاؤں، یہ سب تین بار دھوئے۔ سر کا مسح البتہ 1 مرتبہ ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی تمام عضو کو دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 1 مرتبہ بھی۔ ہاں، اگر پانی تھوڑا ہے، جلدی ہے یا سردی ہے تو آپ 1 مرتبہ دھو لیں، آپ 2 مرتبہ دھو لیں۔ لیکن اگر آپ ریلیکس ہیں، سردی ہے اور پانی گرم موجود ہے، گرمیوں میں پانی ٹھنڈا موجود ہے، اور پھر آپ اس کو خاص طور پر سنت سمجھتے ہوئے اگر آپ 3 مرتبہ اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ وضو اچھی طرح مل کر کرو، تو اس طرح 3 مرتبہ تمام عضو کو دھو۔ اب ایک چیز ہے کہ بندہ بھول گیا ہے اور اس نے کچھ اعضاء 2 مرتبہ دھو لیے اور کچھ اعضاء 3 مرتبہ دھو لیے اور کچھ اعضاء 1 مرتبہ دھو لیے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، وضو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ بھی، 2 مرتبہ بھی اور 3 مرتبہ بھی عضو کو دھویا ہے، اور 3 بار مکمل ترین ہے، یعنی 3 مرتبہ تمام عضو کو دھونا یہ مکمل ترین وضو ہے، اور کم از کم 1 مرتبہ دھونا مطلب خلوص نیت سے کر کے، تو یہ بھی جائز ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، کلی 3 مرتبہ کی، ناک میں پانی 3 دفعہ چڑھایا اور منہ میں بھی وہ کہتے ہیں منہ بھی 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھویا، اور 3 دفعہ ہی کوہنیوں سمیت اچھی طرح مل کے بازوؤں کو، ہاتھوں کو دھویا۔ پھر سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، سر کے سٹارٹنگ سے سٹارٹ کیا اور اینڈ گدی تک لے کے گئے اور پھر واپس ماتھے سے پہلے تک بالوں تک چھوڑ دیا۔ اس طرح انہوں نے مسح کیا اور 3 مرتبہ ہی پاؤں دھوئے۔ جب مکمل وضو کر لیا تو فرمایا کہ میں نے رحمت للعالمین کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو جیسا یعنی ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئے اور پھر وضو کے فوراً بعد 2 رکعت نفل پڑھے پوری توجہ کے ساتھ، یہ 2 رکعت پڑھتے ہوئے اپنے دل میں وسوسے اور خیالات نہ لائے بلکہ پوری توجہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مین پوائنٹ آج کا یہ تھا میں نے آپ کو بتانا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ ایک اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑیوں کو اچھی طرح رگڑ کر مل کر، اگر کسی کی ایڑیاں خراب ہیں تو وہ ڈرائنس کی وجہ سے تو وہاں پہ پانی پہنچانا مل کے یہ بے حد ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ تو پھر اس طرح وضو اچھے طریقے سے کریں۔ وضو کی مقدار 1 دفعہ بھی ہے، 2 دفعہ بھی ہے، 3 دفعہ بھی ہے، اور کوئی بھول جائے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سے زیادہ بھول کر اس نے کوئی عضو دھو لیا ہے غلطی کے ساتھ تو کوئی گناہ نہیں ہے، معاف ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ کسی عضو کو دھوتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 3 مرتبہ سے زائد پانی استعمال کیا ہے وضو کرتے ہوئے تو اس نے نافرمانی بھی کی ہے، ظلم بھی کیا ہے اور ایک برا عمل کیا ہے، اچھا عمل نہیں کیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ اس کا بہت بڑا جرم بن جائے گا۔ جان بوجھ کر یہ حرکت نہ کریں، غلطی سے ہو جائے تو قابل معافی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب وضو کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے وضو کرتے ہوئے جو اس کو نیکیاں ملی ہیں اس پر وہ مہر لگ جائے گی اور وہ مہر قیامت تک نہیں ٹوٹے گی، یعنی اس کی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، آسمان کے بھی 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو پڑھیں، اور خاص طور پہ میں ایک بات کہنا بھول گئی کہ وضو بغیر بسم اللہ کے نہیں ہوتا۔ جب بھی وضو کریں تو سٹارٹنگ میں خالی بسم اللہ لازماً کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر عضو کو اچھی طرح مل کر اور 3
3 دفعہ اچھی طریقے سے مل مل کر وضو کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمارا وضو جو ہے وہ بہترین کوالٹی میں ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.